في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد والعدد والجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء مجيد أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب نفيس بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب السمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا في الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ہر طرح کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن شریعت کے مطابق ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز سے پہلے خطبہ کو فرض و واجب کیا گیا ہے۔ اس لیے اس دن لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور ان کے اندر دین کی جو کمزوری یا دیگر غلطیاں غلط فہمیاں ہوئی رہتی ہیں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے میں نے یہاں جمعہ کی خطبہ کے لیے جس عنوان یا موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے اسلام میں صحابہ کرام کا مقام اور آج کا مسلمان۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے اتباع اور حقوق کی پابندی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام اسلامی نام کی طرح ہے، یعنی ذاکر، محمد، نعمان اس طرح کے نام ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اصل میں مسلمان ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اس کے اوامر و نواہی کے سپرد جس نے اپنے آپ کو کر دیا، در حقیقت وہی مسلمان ہے۔ تو یہ ہے اسلام اور مسلمان کی تعریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین کی گواہی دو، یعنی اللہ کے وحدانیت اور اس کے لا شریک ہونے کی گواہی دو،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ پوسٹ، یہ عہدہ عطا کیا، یہ منصب عطا کیا ہے کہ وہ رسول بنائے گئے۔ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ اسلام کی دوسری پہچان کہ جو مسلمان ہیں وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رمضان کے فرض روزے بھی رکھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے ان میں سے جس کو اللہ استطاعت دیتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، یعنی مسلمانوں کا اساسی عمل جس کے مطابق اسے اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا چاہیے۔ مسلمان کو اللہ پر ایمان لانا ضروری بھی ہے، جیسا کہ ایمان کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ سب ہم جانتے ہیں کہ ایمان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے وجود کا ہم اقرار کریں، انکار نہیں، جیسا کہ دیگر ملحد اور دیگر فرقے والے کرتے ہیں۔ تو اسلام میں ایمان لانے کے بعد اللہ کے ایمان پر یہ ہمیں اعتقاد اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کام کو ادا کرواتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے صفات پر بھی ایمان لانے کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ نے جن کتابوں کو نازل کیا اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے ایک چیز اور بھی ایمان اور عقیدے میں داخل ہے، وہ یہ کہ ہم صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کریں، صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کریں اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے صحابہ کرام کی عزت کس طرح کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی بھی نہیں ہوں، نہ میں کسی بابا کا پرستار ہوں، میں مسلم اور علمی کتابی ہوں، وہ یہ بات کہتے ہیں، اور اسی بینر کے تحت، اسی لفظ کے تحت وہ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں جن کے دل کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتے ہوئے کہا اولئک الذین امتحن اللہ لهم قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس ہستی کے بارے میں، جس جماعت کے بارے میں، جس شخصیات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے ان کے دل کا امتحان لیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دل کا امتحان لیا تو انہیں پورے طور پر متقی پایا، پورے طور پر متقی پایا، ان کے لیے مغفرت کی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس سے مراد صحابہ کرام جیسی ہستی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا جو بدر میں شہید ہوئے، اور اللہ نے کہا شہید اور شہید ہوئے، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے مطلوبہ شہید تم جس طرح چاہو عمل کرو، اللہ تم سے اب اس کا حساب نہیں لے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام کی ہستی ہے، آپ ان کے غلطیوں کو، ان کے آپس کی لفظوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اپنے آپ کو ریسرچ اسکالر ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی تحقیق کر دی، آج تک کسی عالم نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، آج تک فلانے نے نہیں بتایا ہوگا، اور اس طرح آپ صحابہ کرام کے درمیانی اختلافات کو اجاگر کر کے امت کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہر اس شخص کے لیے جو تحقیق کے نام پر صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ان کے مقام سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ وہ تحقیق نہیں کرتے،
وہ معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کہا، اپنے ساتھیوں کے تعلق سے کیا کہا۔ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اکرموا لاصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہترین ہے، اور پھر جو ان کے بعد آئے گا وہ، اور پھر جو ان کے بعد آئے گا وہ۔ اس سے کیا مطلب ہوا کہ صحابہ کرام کا عزت اور تکریم ہمارے ذمہ واجب کی گئی۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کریں، ان پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ حدیث کی کتابوں سے بہت ساری حدیثیں نکال کر نوجوان کو بتا رہے ہیں، ان کا علم لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کا مطالعہ اسلام پر صحیح سے نہیں ہے، انہیں آپ نمبرنگ بتا رہے ہیں بخاری 281 میں۔ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کیا بات باندھا، اس حدیث کو لانے سے پہلے انہوں نے کس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا، یہ آپ نہیں بتا رہے ہیں، آپ نمبر صرف بتا رہے ہیں۔ نمبر بتانے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب ریلوے اسٹیشن پر اعلان کیا جاتا ہے نا ٹرین کے آنے جانے کا، تو نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹرین کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، صرف نمبر بتا کے نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو لانے کے بعد اس حدیث سے کیا استدلال کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ان حدیثوں سے تعارف کرواتا ہوں جن حدیثوں کو ابھی تک آپ نے سنا نہیں ہے، مگر وہ ساری حدیث کے ذریعے آپ کے پاس موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی، یہ حدیث آپ کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن نسائی میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت کرو کیونکہ تم میں سے بہترین ہے۔ اس حدیث کو بھی کبھی بیان کر دیا کرے، اس حدیث کو بھی کبھی مسئلہ نمبر 2 کے تحت یوٹیوب کے چینل پر چھوڑ دیا کرے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ ہمیں صحابہ کرام کے تعلق سے عزت اور تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ ان کی عزت اور تکریم کی جائے۔ اسی طرح آئیے آپ کو ایک اور بات بتاتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی طرف نظر کیا، اپنے تمام بندوں کو دیکھا، اس میں سب سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، لہذا اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر کے اور بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے بندوں کی طرف نظر دوڑائی تو اپنے تمام بندوں میں سب سے بہترین دل آپ کے ساتھیوں کو پایا، آپ کے ساتھیوں کا پایا، لہذا ان ساتھیوں کو چن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا وزیر بنا دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، کیا ہے کہ صحابہ کرام کا دل دنیا کے تمام انسانوں کے دل سے بہتر اور اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، اخلاص کا حامل ہے۔ اس کے مقام تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، خواہ ہمیں عمر نوح عطا کیوں نہ کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حدیث بھی آپ کو مسند ابی داؤد 43 اور مسند احمد کے اندر موجود ہے، ذرا اس حدیث کو بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحابہ کرام کے مقام کے تعلق سے، وہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت کرنا، ان کے خلاف کچھ بولنا، ایسی باتیں کرنا جن سے ان کی عزت و عظمت تار ہو، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الایمان ہے حب الانصار و آیت النفاق ہے بغض الانصار۔ جس آیت ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ انصار سے محبت کرتا ہوگا، اور جس شخص کے دل میں نفاق کفر بدزنی ہوگی وہ انصار سے بغض اور نفرت کرتا ہوگا۔ یہی نہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام سے بغض اور نفرت اپنی عنایت اور بھڑاس نکالتے ہیں انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ میری وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ
کہ جس شخص کا کامل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہوگی، جو شخص آپ کو نبی اللہ کا رسول مانتا ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ایک بھی نازیبہ الفاظ نہیں کہے گا، اور جو شخص آپ سے نفرت کرتا ہوگا، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوگا، آپ پر اس کا ایمان نہیں ہوگا، وہی شخص صحابہ کرام کی عزت پر انگلی اٹھائے گا، ان کے آپسی اختلافات کو ریسرچ کا نام دے کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ناکامل لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، وہی شخص جو آپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، اسی لیے میں نے اس کو لکھ کر لایا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اب تک جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے اور صحابہ کرام علماء سلف کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ توضیحات کے لیے کوئی بات ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہوں گے، لیکن یہ سب انہی کے الفاظ ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اس امت کے لیے امن کے باعث ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو آسمان کی سجاوٹ ستاروں سے ہے، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان کے ساتھ وہی ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میں اپنے اصحابی کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے امن کا باعث ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں کے ساتھ وہی ہوگا جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی فتنہ اور ارتداد اور اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جو میرے چلے جانے کے بعد واقع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میرے صحابہ کرام اس امت کے لیے امن و امان ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت میں وہی ہوگا جس کا انہیں بشارت اور پیشنگوئی دے دی گئی ہے، یعنی لوگوں میں کفر اور بدعات و خرافات منکرات پھیل جائیں گے اور لوگ آپس میں گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اسے بھی کیوں نہیں بیان کرتے کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ کرام اس امت کے لیے امن کا باعث ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، ہم نمبر نہیں بیان کریں گے، آپ نمبر خود تلاش کیجئے اور چیپٹر خود دیکھیے اور پڑھیے اس حدیث میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی کو امت کے لیے خیر و برکت کا ثمرہ سنایا، امت کے لیے خیر و برکت کا باعث بننے کو بتایا۔ کہا کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا کہ مختلف جماعتیں جہاد کے لیے نکلیں گی، اور جب انہیں پریشانی کا باعث ہوگا تو ان میں پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کی صحبت میں رہا ہو، یعنی صحابی ہو؟ کہا جائے گا کہ فلاں ایک شخص ہے، اس کی برکت سے وہ جنگ جیت لی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور جماعت آئے گی جو جنگ میں شکست کھاتی رہے گی، پھر وہ کہے گی کہ تم پتہ کرو کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہو۔ پتہ چلے گا کہ ایک شخص ہے تو ان کی برکت سے وہ جنگ جیت جائیں گے۔ پھر دوسری جماعت آئے گی اور وہ بھی جب اس طرح سے ہو جائے گی دو چار، تو کہے گی کہ پتہ کرو کہ اس میں کوئی ایک شخص ہے یا نہیں جو صحابہ کی صحبت والوں کے ساتھ رہا ہو، یعنی تابع تابعین۔ کہا جائے گا فلانے ہیں، ان کے برکت سے جنگ جیت لی جائے گی۔ یہ حدیث بھی تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اسے کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ صحابہ کی معیت ہمارے لیے خیر و برکت کا ضامن رہا، اور جب صحابہ چلے گئے تو ہمارے لیے خیر و برکت کا وہ حصہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہم سے دور چلا گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، اسے بھی بیان کر کیا کیجیے۔ آپ کے پاس بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کی صحیح ساری حدیثیں موجود ہے، انہی میں سے میں حدیثوں کو نقل کیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آج کی پوری دنیا یوٹیوبر بن چکی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج سے 60 70 80 سال پہلے لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، تو جب اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے وقت گزاری کے لیے؟ جو اچھے صحبت کے لوگ ہوتے تھے وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، تجربہ کاروں کے پاس جاتے تھے، بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے تھے، تمہیں کچھ عقل اور شعور ملتا تھا، اور
علماء کرام کے پاس جاتے تھے، اور کچھ بکواس والے ہوتے تھے، اور رات پر ناچ گانے اس سے قانون میں گزار دیتے تھے۔ اب تو وہ دور ختم ہو چکا ہے، مال بن گیا ہے، پارک بن گیا ہے، نائٹ کلب بن گیا ہے، اینڈرائڈ آ گیا ہے، تو اب تو وہ دور چلا گیا۔ اور جو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے وہ رات بھر کتاب اور سنت کے مطالعے میں گزر جاتے تھے۔ آج ساری لائبریریاں سڑ رہی ہیں، ساری لائبریری کیا ہو گئی؟ ڈیجیٹل ہو گئی۔ کچھ دنوں میں انڈیا بھی ڈیجیٹل ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسکرین میں نظر آنے لگے گا، آدمی بھی اسکرین میں نظر آئے، ٹچ کیجیے تو آدمی دوڑنے لگے گا، تو اس طرح ڈیجیٹل ہو جائے گا، تو وہ بات ہی ختم۔ مگر ابھی کیا ہے کہ یہ دور نہیں تھا، تو لوگ کتابوں میں وقت گزارتے تھے، تو انہیں بہت کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ اب تو وہ دور ہے نہیں، تو اب یوٹیوب میں فلانے کو بھی سنتے ہیں، فلانے کو سب کا سن کے آپ خود محقق ہو جاتے ہیں۔ سب ڈاکٹروں کا نسخہ سن کے آپ خود ایک ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، اور بیچارہ جو پی جی میں کام کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے بیوقوف ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے سال جو پڑھائی کیا، سرٹیفکیٹ لیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ یوٹیوب سے سن کر سمجھ لیے ہیں کہ کیسے آپریشن کیا جاتا ہے، کیسے ہاتھ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سب آپ کو بتا دیا، آپ جان گئے۔ تو یہ وہی ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے وہ حالات جس کا آج نتیجہ ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم یوٹیوب سنتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدر میں شہید ہوئے، جو لوگ بدر میں شہید ہوئے، اور جو لوگ شہید ہوئے بدر میں، اسی طرح سے جو لوگ حدیبیہ میں مقام بیعت رضوان میں شریک ہوئے اور حدیبیہ میں شریک تھے، وہ سب کے سب جنتی، وہ سب کے سب جنتی ہیں، انہیں ہرگز جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بخاری 2812 میں ہے کہ ابو الغالیہ نے عمار کو شہید کیا، اسی لیے ابو الغالیہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ابو الغالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شریک صحابی ہیں، وہ جنت میں جانے کی بھی ان کو بشارت سنائی گئی ہے، اور اس طرح جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ آئیے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو یہ مسند احمد کی روایت تھی۔ مسند احمد کے بعد آپ کو صحیح مسلم کا واقعہ سنا دیں۔ صحیح مسلم میں حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے، جو بدری صحابی ہیں۔ ان کے ایک غلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاتب جو ہے مجھ سے میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ سوائے ان کے لیے جہنم میں اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم نے، آپ نے، کسی صحابی نے، کسی طالب دین نے اور کسی علمی کتابی نے نہیں، امام کائنات نے کہا۔ کیا کہا؟ کذبت، تو نے جھوٹ کہا۔ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ حاتب کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ حدیبیہ میں شریک تھا، اور حدیبیہ میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کو میرے رب نے بخش دیا اور جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ تعالیٰ کے بیوقوف نظر آتا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ بیوقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت کی بشارت سنائی، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے جا کے آپس میں لڑنے والے ہیں؟ پتا تھا یا نہیں؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اپنی ریسرچ اور تحقیق سے کہ اللہ تعالیٰ بھی بیوقوف ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو نہیں پتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ کہ نبی اکرم کے ساتھیوں کو لا تسبوا لاصحاب محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی نہ دو۔ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھی طرح جان رہا تھا کہ وہ عنقریب قتال کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کی عزت اور تکریم کرو، ان کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ اس بات کو بخوبی جان رہا تھا کہ وہ عنقریب قتال کرنے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس بات کو کس نے حکم دیا ہے صحابہ کے لیے استغفار کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل حدیث عالم الغیب نہیں مانتے، مگر اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ علیم بذات الصدور مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے جو ابھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں آیا۔ تو کیا اللہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ علی اور معاویہ میں ایک دن جنگ ہوگا، جس کو جنگ صفین کہا جائے گا، جس پر ایک بہت بڑا مفسر محقق اپنے آپ کو ثابت کرائے گا اور جہنم میں بیٹھ کر دوسری سیدھی باتیں پکا کرے گا؟ یہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ ہاں یا نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے، جواب دیجیے، ہاں یا نہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کو یہ بات پتا کی یا نہیں کی نا؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کے ساتھیوں کے لیے استغفار کی دعا کروں، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ آئیے اسی طرح سے ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں، یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک گھڑی تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے افضل ہے۔ اسی طرح سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی رسول کا ساتھ مل کر جہاد کرنا جس میں اس کا چہرہ کا تعلق ہو تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے، گرچہ تمہیں عمر نوح کیوں نہ حاصل ہو جائے، یا نوح علیہ السلام کی زندگی تمہیں کیوں نہ مل جائے، تب بھی تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اسے بھی بیان کر دیا کریں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوا لی صحابی ولا تسبقوا اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا کرو، ان کے غلطیوں سے درگزر کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ یہ حدیث مسند بزار کے اندر ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین باتیں کی جائے تو وہاں سے اپنے زبان کو خاموش رکھتے ہوئے نکل جاؤ۔ پہلی چیز کہ جب میرے ساتھی کا ذکر ہو تو خاموش رہو، جب ستاروں کا ذکر کیا جائے یعنی جب میرے ساتھیوں کا ذکر ہو برائی کے ذریعے کہ یہ ایسے تھے یہ ویسے تھے، تو وہاں سے اپنے آپ کو خاموش کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ دوسری کہ جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے کہ فلانا نکشتر میں آج بڑی تیز بارش ہوگی، فلانے کا یہ ہو گیا ہے، یہ سب جب باتیں کی جانے لگے تو وہاں سے نکل جاؤ۔ اسی طرح جب تقدیر کے بارے میں بات ہونے لگی کہ اللہ نے جنت جہنم بنایا تو پھر ہم کو شرابی کیوں بنا دیا، اس طرح بہت سارے کون مارکا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھتے ہیں، تو جب اس طرح کی بات کرنے لگے تو تقدیر کے بارے میں بات ہے، لہٰذا وہاں سے نکل جاؤ۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں، نبی کے ساتھیوں کے بارے میں استغفار کرے، مگر ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے کہ وہ فسوقوہم، وہ لوگ تو نبی کے ساتھیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی تو صحیح مسلم کی ہے، اسے بھی بیان کر دیا کرے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد اب وہ دور آتا ہے جس دور میں علماء سلف اور ہمارے بزرگان دین داخل ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ان کا صحابہ کرام کے بارے میں تھیوری کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات بیان کروں گا کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ لوگ بھی زیادہ ہے جو اپنے آپ کو اصلی اہل سنت بتاتے ہیں، حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ اس کی تحقیق کیا ہے، مگر میں بتا دوں ان کے امام احمد رضا جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں 5 کتابیں لکھی ہیں، 5 کتابیں لکھی ہیں۔ کس نے؟ احمد رضا، امام احمد رضا مجدد دین و ملت فاضل بریلویہ اعلیٰ حضرت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں 5 کتابیں لکھی اور کہا کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنی چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات بتا دوں کہ جب ان سے رجب کے کنڈے کے بارے میں پوچھا گیا تو رجب کے کنڈے کے بارے میں ان کا یہ فتویٰ فتاوی رضویہ احکام شریعت میں بھی موجود ہے اور قاضی ایاز کی کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رجب کا کنڈا جوہال کا رسم ہے، اسلامی رسم نہیں ہے، یہ در حقیقت امیر معاویہ کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
तान और तस्लीम का जुमला इस्तेमाल करे, उनकी तौहीन करे, तो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। ये किसकी इबारत है? इमाम मोहम्मद रजा फाजिल पर यही इबारत है। आप कहें तो किताब खोल के मैं दिखा दूंगा, फतवा रज़िया के अंदर भी ये फतवा मौजूद है। तो उनका भी सहाबे कराम के बारे में ये अकीदा मौजूद था कि सहाबे कराम की तौहीन करना जुर्म अजीम है, ईमान से खारिज हो जाने की अलामत है। और इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि सालिफ सालिहीन जो थे वो अपने बच्चों को अबू बकर, उमर और असहाबे नबी से मोहब्बत करना इसी तरह सिखलाते थे जिस तरह कुरान की सूरतों और सुन्नतों को सिखलाते थे। क्या आज आप हम अपने बच्चों को इसी तरह का अकीदा सिखाते हैं, इसी तरह की तालीम देते हैं? हम बताते हैं कि पढ़ो हजरत अबू बकर की जिंदगी को, पढ़ो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को, पढ़ो हजरत उस्मान, अली, तलहा और जुबैर, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन की जिंदगी को नहीं। हम कहते हैं पढ़ो इस बात को कि इनके आपस में क्या इख्तिलाफ, कौन जन्नती हुए, कौन जहन्नमी हुए, किसने गलती की, किसने सही की, ये पढ़ने का हुक्म देते हैं। या फिर छोड़ देते हैं। आइए इमाम अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह जो बसरा के किबार फुक़हा और ताबईन में से कहते हैं कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथियों का की तारीफ बयान करता है, तहकीक के फकत बरी मिनल निफाक, तहकीक के वो निफाक से बरी हो गया। और जिसने उनकी तनकीस की यानी बुराई बयान की या उनमें से किसी एक की बुराई बयान की, तहकीक के वो बिदाती है, वो मुक्तदे वो बिदाती है, वो मुखालिफुन सुन्नह व सल्फ़ सालेह, वो सुन्नत का और सल्फ़ सालेहीन का मुखालिफ है। ये किताब अश्शिफा में तारीफ़ हुक्मुल मुस्तफ़ा के अंदर ये बात मौजूद है सही सनद के साथ। वो क्या कह रहे हैं कि जो नबी के साथियों की तारीफ बयान करता है वो क्या है? ईमान वाला है। और जो उनकी तनकीस बयान करता है वो बिदाती और सुन्नत का मुखालिफ है। इसी तरह सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तुरी को कौन नहीं जानता, इन्हें औलिया अल्लाह का खिताब मिला हुआ है। ये कहते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तौकीर और इज्जत नहीं करता, वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम नहीं करता। इसी तरह बिश्र हाफी, इनका बहुत सारा वाहियात किस्सा भी लोगों ने मशहूर कर रखा है। ये भी औलिया अल्लाह में बड़े दर्जे के उबाद और अहलुल्लाह हैं। ये बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने बड़ी गहराई और बारीकी से जब दीन के मानने में गौर किया, फवजदतु लिजमीइन नास तौबा, तो मैंने तमाम लोगों के लिए तौबा पाया सिवाय उस शख्स के मन तनावला असहाब रसूलुल्लाह, सिवाय उस शख्स के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर रब्तुशाही करता है, उसके लिए अल्लाह ने तौबा नहीं रखी, कबूल करना खत्म कर दिया है। और इसी तरह से इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप बताएं हमें सहाबा कराम के बारे में, तो उन्होंने कहा, किसने? सईद इब्नुल मुसय्यिब ने कहा, ज़ुहरी सुनो, क्या सुनो? जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से मोहब्बत करता है, अशरा मुबशरा के जन्नत की गवाही देता है, और इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रहमत की दुआ करता है, तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल-बदाया और निहाया में इमाम इब्न कसीर का यही नजर आता है, ये नजर नहीं आता। ये भी तो अल-बदाया और निहाया में इमाम इब्न कसीर ने सही सनद के साथ नकल किया है। इसी तरह आइए और एक चीज बता दे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया उस शख्स के बारे में जो ये कहता है कि हजरत अमीर मुआविया से कहीं ज्यादा अफजल उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे। मालूम है उमर बिन अब्दुल अजीज कौन थे? मालूम है? नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिएगा। वो अफजल हैं किनसे? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी जुमला कहा, क्या कहा सुनिए, कहा ला तुजालिसुहु वला तुआकिलुहु वला तुसारिबुहु व इज़ा मरज़ फला तउदुहु। उसके साथ ना खाना बैठकर, ना उसके साथ पीना, ना उसके साथ
तुम किसी तरह का और इखलाकी काम करना, और जब वो मर जाए और बीमार हो जाए तो उसकी इयादत भी न करना। ये इतनी बड़ी बात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह करे। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की मैयत में मुआविया के घोड़े की नाक की गुबार उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 गज़ा अफजल है। क्यों? इसलिए कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। आपने जब समी अल्लाह व लिमन हमीदा कहा तो अमीर मुआविया ने रब्बना लकल हम्द कहा। इससे बड़ा फज़ल और शर्फ क्या हो सकता है? इसने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी अज़मत और जलालत के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि जो शख्स अपने दिल को और ज़बान को सहाबाए किराम से महफूज रखता है वो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे पर कायम है, और जो इस तरह नहीं है वो कायम नहीं। यही बात इमाम अबू जाफर तहावी ने भी कहा कि मेरा सहाबा से मोहब्बत करना दीन ईमान के एहसान है, और उनसे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक ये सरकशी है। अक़ीदा तहाविया के अंदर आप देख सकते हैं। इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम पर 12वीं का मुर्गा तोड़ा जाता है, फरमाते हैं कि अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि सहाबा कराम के आपसी इख्तिलाफ़ात और उनकी कमज़ोरियों पर खामोशी इख्तियार करना, उनके फ़ज़ाइल और खूबियों को बयान करना, और हज़रत अली, तलहा, ज़ुबैर, आयशा और मुआविया के माबैन जो इख्तिलाफ़ हुआ उसे अल्लाह के सुपुर्द करना वाजिब है। बुनियतुत तालिबीन के अंदर ये बता रहे हैं। इसी तरह इमाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो तो उनसे फलाने से मुआविया से नफरत करते थे। इमाम हुसैन के तारीखी अल्फाज सुनिए, जब उनसे सहाबाए किराम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि इन्नमल इस्लामु कदारिल नबाबिहा, इस्लाम एक घर की तरह है। इस्लाम एक घर की तरह है, उसके दरवाजे हैं, और उसके दरवाजे में पहला दरवाजा वो है जो सहाबाए किराम है, यानी सहाबाए किराम इस्लाम नामी घर के दरवाजे हैं। जो शख्स उन्हें कोशिश करेगा तकलीफ पहुंचाने का तो दर हकीकत वो इस्लाम को तकलीफ पहुंचा रहा होगा। और इसी तरह से फमन अराद मुआविया, जो शख्स मुआविया को बदज़न करने की कोशिश करेगा वो दर हकीकत पूरे सहाबा की इज्जत व असमत पर हमला कर रहा होगा। यही बात को मजीद अच्छे अंदाज में इमाम अबू तौबा रबी बिन नाफी अल-हल्बी ने कहा कि हजरत अमीर मुआविया सहाबा किराम के लिए बमंज़िला पर्दा के हैं। जब आदमी पर्दा खोल देता है तो उससे मावरा पर जरी और दलील हो जाता है। जब पर्दा हटा दीजिएगा तो जो सामने आएगा अब वो तो आपकी नजर में आ ही रहा है अच्छा बुरा। तो अमीर मुआविया सहाबा किराम के लिए पर्दे के मानिंद है, जो उनको उठाता है वो तमाम सहाबा किराम पर कीचड़ उछालता है। ये है हमारे उम्मत के उलमा और सल्फ व खल्फ। क्या ये सब जहन्नमी है? क्या ये इल्मी किताबें नहीं थे? नामे वापी, नामे पापी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग जहालत फैला रहे थे। इन्होंने ही आपको हदीस का ज़कीरा दिया है, उसी हदीस के ज़कीरे में आप फूल खिला रहे हैं और बता रहे हैं नामे वापी, नामे पापी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए मेरे मोहतरम सामीन। जो सहाबा की तौहीन करता है वो दर हकीकत मरदूद किस्म का आदमी है, मुनाफिक है, काफिर है, उम्मत से खारिज है, वो मुसलमान नहीं। वो दर हकीकत नबी की नबूवत पर सवाल उठाना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि नबी के जितने साथी थे वो सब बुरे थे, निचले दर्जे के घटिया थे, नौज़ुबिल्लाह, कि ऐसे साथियों को नबी ने छोड़ा। क्या पता है कि उन्होंने दीन पहुंचाने में कितना हद तक कामयाबी से काम किया? पता है जब वो ऐसा कर रहे थे। इसीलिए आपको मालूम होनी चाहिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास और खालिद बिन वलीद के वाक़े को पढ़ लीजिए, सही मुस्लिम बुखारी में है, वहाँ पर उन लोगों ने क्या कहा है। इसीलिए मैं इन बातों को बयान करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों को यह अक़ीदा रखना चाहिए कि सहाबा किराम की इज्जत और तक़रीम की जाए, उनके खिलाफ ज़बान न खोली जाए। उन्होंने जो आपसी रंजिशें की वो अल्लाह के सुपुर्द है, हम उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। यही अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा होना चाहिए। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, मैंने हक बातें की है। शायद कहता है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना आबिला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फजल, अपने भी खफा है मुझसे, बेगाने भी नाखुश,
میں زہر حلاہین کو کبھی کہہ نہیں سکتا ہوں. آمین. وآخر دعوانا